ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے ان بندوں پر جو اچھی بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں اور عقل والے بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی 2 آیات بینات سورہ فاطر 22ویں پارے میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بیانات، خطابات، نصائح تو آپ محترمی و مکرمی ہمارے بڑے ہی قابل صد احترام حافظ احمد اللہ حامد حافظہ اللہ تعالی سے سماعت فرماتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی زندگی میں اور ان کی کوششوں میں اور یہ جو آپ کی محبتوں، آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں سے یہ جو باغ لگایا گیا ہے توحید کا، اللہ پاک اس پر بہار قائم دائم رکھے. اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے. بعض انسانوں کو اللہ پاک چن لیتے ہیں، جماعتیں اتنا کام نہیں کرتی جتنا خود ایک بندہ کام کر جاتا ہے. ایک بندہ وہ ایک انجمن ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے. بلکہ میں دعا کرتا ہوں آپ صاحب کی فیملی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. قاری احسان صاحب جنہوں نے نماز پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال کرے، عزتوں سے اور خلوص سے اور قبولیت سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں. قبولیت بھی بہت بڑی نعمت ہے. قابلیت بھی ٹھیک ہے، نعمت ہے، لیکن قبولیت نہ ہو تو قابلیت کچھ بھی نہیں ہوتی. اصل نعمت قبولیت ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے کہ ساری زمین سونے کی بن کر میرے قبضے میں آ جائے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے قبضے میں صرف بنے نہیں بلکہ ساری زمین سونے کی بن کر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ساری زمین سونے کی بن جائے اور پھر وہ میرے کنٹرول اور قبضے میں آ جائے، مجھے یہ بات اتنی پسند نہیں جتنی مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ پاک میری 2 رکعت نماز قبول فرما لے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبولیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے تو نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ کے حکم سے بناتے ہیں اور پوری دنیا کا ہدایت کا مرکز بناتے ہیں، سرچشمہ ہدایت بناتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اور جب وہ دونوں باپ اور بیٹا بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ جب گھر بن گیا، دونوں باپ اور بیٹا اس کے ارد گرد چکر لگا کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ دعا یہ کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما۔ اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی نیکی کہ گھر اس کا بنے، ہدایت کا مرکز بنے اور ساری دنیا کے لیے رہتی دنیا تک بنے بھی اس کے حکم سے، پھر بھی یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما۔ اس نے اگر قبول کر لیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، ہم کس جذبے سے کام کر رہے ہیں، کس محبت سے کام کر رہے ہیں، کس لگن اور کس کوشش سے کام کر رہے ہیں۔ اس کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ جو بھی کوشش کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ فرمایا جو کوئی بھی عمل صالح کرے، اندر اس کے ایمان کی بتیاں جگمگ کر رہی ہوں، تو میرا مالک فرماتا ہے ہم اس کی کوشش کی نقدری نہیں کرتے۔
ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کس نے دیکھا؟ جس کے دیکھنے میں شک نہیں، جس کے فرمانے میں شک نہیں، جس کے سننے میں شک نہیں، جس کے بولنے میں شک نہیں، جس کی ہر بات پر اللہ کی وحی کا پہرا ہے. اس نے فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. ٹہل کیوں رہا تھا؟ زمیندار اپنے مربوں پر ٹہلتا ہے، اس لیے اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے مربے ہیں، یہ میری زمین ہے. پمپوں والے باغوں والے اپنے باغوں میں ٹہلتے ہیں اس لیے ان کو پتا ہوتا ہے یہ میرا باغ ہے، اس لیے وہاں وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں اس لیے ٹہل رہا تھا کہ اس کو پتا تھا یہ جنت کی میراث میری میراث ہے. فرمایا ٹہلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا. ہوا کیا تھا؟ راستے میں ایک ٹہنی کانت تؤذی المسلمین، مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتی تھی. ہم تو رشتہ داروں کو تنگ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جب ضمیر مردہ ہو جائے پھر بندے کی زندگی اسی طرح ہو جاتی ہے. پر اس کا ضمیر زندہ تھا، اس نے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، پریشان ہو گیا. اس نے ٹہنی توڑی. اللہ پاک نے اس کی یہ نیکی اتنی قبول فرمائی کہ ٹہنی توڑنے پر اسے جنت دے دی، اور جنت میں ٹہلتے ہوئے محبوب نے اسے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا. اس لیے وہ میرا رب اپنے بندوں کی بڑی قدردانی کرتا ہے. کوشش تھوڑی کی بھی قدردانی ایسی کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب سب میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، یار بندے نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا بھی کوئی مجرم ہوگا اس زمین پر کہ اس بندے نے 100 قتل کر ڈالا. دنیا کا کوئی ایسا ممبر نہیں جہاں پہ اس کی مشہوری نہ ہوئی ہو. سبب کیا تھا؟ پتہ نہیں اس نے کس سچے اور کھرے دل کے ساتھ دل اپنے رب کو دے دیا، زندگی اس کے حوالے کر دی. جرم دیکھیں تو ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی رحمت دیکھیں تو کمال ہو جاتی ہے کہ 100 بندے کا قاتل جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، جب وہ آ گیا تو پورے دل کے ساتھ آیا. ہماری مصیبت ہے ہم پورے نہیں آتے. نہیں، جب وہ ادھر تھا تو ادھر بھی پورا تھا، جب میرے رب کے پاس آ گیا تو پھر بھی پورا آیا. اس قدر پورا آیا کہ فرشتوں نے اس کی گواہی دی کہ یہ توبہ ایسی توبہ جو قبول ہو گئی اس کے ساتھ آیا ہے اور پورے دل کے جذبے کے ساتھ آیا ہے. اس کا رجوع اس طرف ہو گیا ہے جہاں ہونا چاہیے.
ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کہتے جو ہمیں کہنا چاہیے، اور وہ نہیں سوچتے جو ہمیں سوچنا چاہیے، اور وہ نہیں سنتے جو ہمیں سننا چاہیے، اور وہاں نہیں جاتے جہاں جانا چاہیے۔ فَنَعَا بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، جب اس نے جان لیا کہ میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، پھر وہ اپنی چھاتی کے بل اس نے اپنے آپ کو آگے گھسیٹا۔ اس کی کوشش کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا، میرے رب نے اپنا ضابطہ اور قانون بدل دیا۔ چلا تو بھی تھوڑا تھا، لیکن زمین کو حکم دیا میرا بندہ میری طرف چلا تھا، تو لمبی ہو جا۔ وہ اپنے قانون بدل دیتا ہے جب ہم اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ وہ بڑی کوشش کی قدر کرتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا جو بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اندر اس کے ایمان کی بتیاں جگمگ کر رہی ہیں، رب العزت فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، جنازے کے بعد عجیب انکشاف آپ پر ہوا کہ جنازے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے اور عرض کرنے لگے کہ صرف میں ہی اس جنازے پر نہیں آیا، بلکہ 50,000 فرشتے بھی وہ بھی میرے ساتھ اس جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سبب کیا ہے کہ تم میرے اس جان نثار کے جنازے پر اتنی کثرت سے آئے ہو، خود بھی تم آئے ہو اور تمہارے ساتھ فرشتے بھی آئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کان یقرأ قل هو اللہ احد قائما قائدا جالسا راکبا۔ آپ کا یہ صحابی اللہ نے ہمیں اسپیشلی طور پر اس کے جنازے پر اس لیے بھیجا ہے کہ یہ کھڑا بھی، بیٹھا بھی، چلتا بھی اور سواری پر سوار ہوتا بھی قل ہو اللہ بڑی پڑھتا تھا۔ سچ فرمایا میرے رب نے کہ ہم اپنے مومن بندوں کی کوشش کی نہ قدری نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کوشش کتنی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، پابندی کی، اہتمام کیا، توجہ کی، یہی ہے مالک کا ارشاد ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ۔ کوئی شک نہیں جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، سردی گرمی ان کی نمازوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، خوشی غمی ان کی نمازوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، صحت مرض ان کی نمازوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، حالات و واقعات ان کی نمازوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، سفر حضر میں، صحت مرض میں، وہ جہاں بھی چلے جائیں نمازی ہوتے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا،
اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. کوئی شک نہیں، فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اسے خیر ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرہ بن جاتا ہے. ارشاد فرمایا الا المصلین، مگر نمازی ایسے نہیں ہوتے. مولانا حنیف ندوی صاحب مفسر قرآن ہوئے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے یہاں کمال نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں نمازی اس طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ نمازیوں کا تعلق اونچی سرکار سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے ضمیر میں بلندی آ جاتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا نہیں جاتے، مصیبتوں پر گھبرا نہیں جاتے، اور یہی سبب بنتا ہے کہ مصیبتیں ان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی خیر ملے، کوئی خوشی ملے تو واپس سے باہر ہو جائیں. انہیں خوشی بھی یاد ہوتی ہے اور حقیقت میں انہیں خوشی دینے والا یاد ہوتا ہے کہ یہ خوشی دی کس نے، الا المصلین. مگر نمازی ایسے نہیں ہوتے. اور جس طرح کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہوں لوگ، تو لوگ اس دوست پر تنقید شروع کر دیں، تو جو وفادار دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا دوست اس طرح کا نہیں. اور رب سے بڑھ کر یاری نبھانے والا کوئی نہیں، وفا نبھانے والا کوئی نہیں. وہ حد کر دیتا ہے وفا نبھانے کی. جب بھی کمی آتی ہے ادھر ہماری طرف سے آتی ہے، وہاں تو کمی ہے کوئی نہیں، کمزوری ہے کوئی نہیں، نقص ہے کوئی نہیں. سارے نقص، ساری کمزوریاں، ساری کوتاہیاں ادھر ہوتی ہیں. لیکن جب بندہ سچے اور کھڑے دل سے اس کے سامنے رجوع کرتا ہے، تنہائیوں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، میری تو کوئی درخواست نہیں تھی، میں نے تو کوئی فیل جمع نہیں کرائی تھی. تو چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا، یا اللہ تو چاہتا تو مجھے کنکر بنا دیتا، مجھے چونٹی بنا دیتا. یہ تیرا احسان اور تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا. اور یہ بھی تیرا خاص کرم ہے کہ صرف تو نے انسان نہیں بنایا بلکہ ایسا انسان بنایا جو تیرے ہی سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. جو تیرے سامنے جھک گئے ملی ہیں ان کو سرفرازیاں، ستارے بن کے چمک رہے ہیں، یہ تیری ہیں بندہ نوازیاں. بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. فرماتے تھے اے عمر بن خطاب، جب تو بکریاں چراتا تھا تو تیرا باپ تیرے پکڑ پکڑ کے کان کھینچتا تھا، تجھے تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی. اللہ، اسلام کی دولت سے، ہدایت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. اور دلوں پر حکمرانی کی.
تو میرے بھائیوں، میرا رب کسی کی کوشش کی نقدری نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی بھی بڑی قدر کرتا ہے۔ الصحیحہ میں روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال روایت، آپ نے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، آپ ایک جنازے میں داخل ہوئے تو فقال الناس خیرا، لوگ فوت ہونے والے کی تعریف کر رہے تھے، وثنوا علیہ خیرا، لوگ اچھے کلمات کہہ رہے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ فجاء جبرائیل، فجاء جبریل، جبریل آگے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ اس طرح کا بندہ نہیں تھا جس طرح کا لوگوں نے بنا دیا ہے، جس طرح لوگوں نے کہہ دیا ہے نا، اس طرح معاملہ نہیں تھا۔ تو آگے ارشاد میں اللہ فرماتے ہیں لیکن تم زمین میں میرے گواہ ہو، تم نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ اچھا تھا، جو ہم جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو تم نے اس کا نہیں جانا ہم نے وہ بھی تمہاری گواہی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی بھی قدر کرتا ہے اور اپنے بندوں کی کوشش کی بھی قدر کرتا ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری زندگیاں بابرکت کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں ایسا قبول فرمائے، ایسا قبول فرمائے کہ ہم جنتوں کے مالک بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بابرکت زندگیاں دے دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات، اے اللہ ہماری زندگی کی گھڑیوں کو سنوار دے اور ہمارے اوقات، ہمارے وقت میں یا اللہ برکت فرما دے۔ اے اللہ اپنے اس گھر کو قیامت کی دیواروں تک آباد رکھنا، جو اس گھر کی خدمت کرتے کرتے مولا تیرے پاس چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما، جو موجود ہیں دل روشن فرما، جو قیامت تک آئیں گے یا اللہ سب کی حفاظت فرمانا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔